تصویر کو کائنات عالم کو مبلغ اسلام، مجاہد اہل سنت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، عاشق اعلیٰ حضرت حضرت علامہ پیر ثاقب شامی مدثر اللہ العالی و نورانی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ ادب کے ساتھ بیٹھ جائیے اور اس عظیم شخصیت کو سنیے جس کے دستے ہر پرست پر نہ جانے کتنے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا لگنا چاہیے کہ آپ بول رہے ہیں، یہاں پر بیٹھے، آپ ہلکے میں تو نہیں لے رہے ہیں، نہیں لے رہے ہیں نا؟ غلام حضرت شبیر ہے، ہلکے میں مت لیجئے۔ غلام حضرت شبیر ہے، ہلکے میں مت لیجئے۔ وہ باطل کے لیے شمشیر ہے، ہلکے میں مت لیجئے۔ اور اسی سے 313 نے باطل کو ہلایا تھا۔ یہ نعرہ نعرہ تکبیر ہے، ہلکے میں مت لیجئے۔ یہ نعرہ نعرہ تکبیر ہے، ہلکے میں مت لیجئے۔ اور رضا کا لاڈلا کہتے ہیں جن کو مفتی اعظم، وہ میرے غوث کی تصویر ہے، ہلکے میں مت لیجئے۔ وہ میرے غوث کی تصویر ہے، ہلکے میں مت لیجئے۔ اور سنیے، خدا پاک نے ہے غسل کعبہ کا شرف بخشا، میرا اختر رضا خاں پیر ہے، ہلکے میں مت لیجئے۔ میرا اختر رضا خاں پیر ہے، ہلکے میں مت لیجئے۔ آئیے مجاہد اہل سنت، مبلغ اسلام حضرت علامہ پیر ثاقب شامی صاحب اللہ کا استقبال کریں۔ جتنے ہاتھ والے یہاں آئے ہیں، ایک ہاتھ مولا حسن کے نام، ایک ہاتھ مولا حسین کے نام، پورا مجمع شریک ہو جائے دیوانہ وار انداز میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرزمین ملک ہندوستان، فیضان غریب نواز، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور تاج الشریعہ، بستی بستی کریا کریا، عشق محبت عشق محبت۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي، ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا، يا حبيبنا يا طبيبنا، يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لائق صد احترام علماء کرام، مشایخ نظام، ارباب علم و بصیرت، صاحبان عقل و دانش، میرے دوستو، بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین امت، آج کی اس بزم کے محتمین اور وہ تمام بھائی، وہ تمام دوست جن کی پرخلوص کاوشوں سے آج کی یہ پرنور بزم پورے احتشام سے منائی جا رہی ہے،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولا میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تہنیت و تشکر پیش کرنا چاہوں گا جناب محترم و مکرم احسان نوری صاحب کا، کہ جنہوں نے آج کی اس بزم میں خاص طور پر اس شہر، اس علاقے کنوج میں مجھے مدعو کیا، بلکہ کئی سالوں سے مسلسل ہماری تحریک کے کارکنان سے رابطے میں رہے اور ٹیلی فون کالز کرتے رہے۔ تحریک کے کارکنان جو شہر برمنگھم میں ہیں وہاں رابطے کرتے رہے، لندن میں رابطے کرتے رہے، لیکن آج الحمدللہ ان کی محبتوں کی برکت سے مجھے آج اس خوبصورت بزم میں آپ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نصیب ہوا۔ اللہ جل وعلا ان محبتوں کے سلسلوں کو اسی طرح قائم و دائم رکھے اور ان کی پرخلوص کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سید صاحب میرے پاس ساتھ بیٹھے ہیں، مدینہ منورہ میں ملاقاتیں رہیں، ہماری تحریک کے کارکنان سے رابطہ رہا، سادات اس بزم میں موجود ہیں، حضرت انس میاں صاحب حافظہ اللہ اور دیگر علماء کرام ماشاءاللہ موجود ہیں۔ اللہ جل وعلا آپ تمام کی محبتوں کو قبول فرمائے اور مختلف احباب کی جانب سے پیغامات آ رہے ہیں، فلاں اشعار پڑھی ہیں، فلاں موضوع پر گفتگو ہو، فلاں واقعہ سنا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ تو نعت خوانی سے کہا جاتا ہے کہ فلاں نعت پڑھے، تو ایک ترتیب کے مطابق بیان کیا جاتا ہے۔ تفسیر موضوع ہے، تفسیر قرآن، تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے چند باتیں انشاءاللہ سرکار اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، سرکار کے اشعار کے حوالے سے بھی پیش کروں گا انشاءاللہ، لیکن کچھ جو آیا کریمہ جسے سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس پر چند معروضات آپ کی بارگاہ میں پہلے پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی آخر میں چند اشعار بھی پیش ہوں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الکوثر عطا فرمایا۔ الکوثر کیا ہے؟ اس پر علماء کے، مفسرین کے بے شمار اقوال ہیں، ان اقوال پر تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں ہے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ الکوثر سے مراد جنت کی نہر ہے۔ حضرت سعید بن جبیر سے پوچھا گیا کہ ان الناس یزعمون انه نہر فی الجنہ، کہ کچھ لوگ ہیں جن کا یہ نظریہ ہے کہ کوثر جو اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، اس کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے۔ تو آپ نے فرمایا النہر فی الجنہ من الخیر الذی اعطاہ ایاہ، کہ وہ جو جنت کی نہر ہے نا کوثر، یہ اس خیر کا حصہ ہے جو اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یعنی یہ جو کوثر ہے یہ فقط نہر نہیں ہے، اس کوثر میں اس قدر وسعت ہے کہ جنت کی وہ نہر اس کوثر کا ایک حصہ ہے۔ یعنی الکوثر میں اس قدر وسعت ہے کہ وہ جو جنت کی ایک نہر ہے نا وہ فقط اس کا حصہ ہے۔ الکوثر ہے کیا؟ دیکھیے کوثر یہ فوعل کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ، فوعل۔ ایک ہوتا ہے کثیر، کثیر کے بعد ہے اکثر،
اس کے بعد ایک مبالغہ کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر آتا ہے، کثار، اور ایک ہے فعل کے وزن پر، کوثر، اور کوثر کے بعد پھر آگے مقام ہے الکوثر کا، یعنی ایک کثیر ہے۔ اچھا، ہم علم بلاغت میں پڑھتے ہیں کہ واو جو ہے نا، واو اس میں یا سے زیادہ قوت ہے، کوثر میں واو ہے اور کثیر میں یا ہے، اور واو میں یا سے زیادہ قوت، یعنی کثیر میں وہ کثرت نہیں ہے جو کوثر میں، کوثر میں کثیر سے زیادہ کثرت ہے۔ اور کوثر اور کثیر میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ کثیر کا استعمال اچھی چیزوں کے لیے بھی ہوتا ہے اور بری چیزوں کے لیے بھی ہوتا ہے، اور کوثر کا استعمال فقط اچھی کثرت کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کے پاس کثیر مال حرام ہے، ہاں؟ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کے پاس کثیر مال حلال ہے، کیونکہ کثیر حرام کے لیے بھی استعمال ہوگا، حلال کے لیے بھی استعمال ہوگا، اچھائی کے لیے بھی استعمال ہوگا، برائی کے لیے بھی استعمال ہوگا، لیکن کوثر فقط اچھائی کے لیے استعمال ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کے پاس کوثر ہے مال حرام کی، نہیں، کیونکہ کوثر فقط اچھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے کوثر اور کثیر، یعنی کوثر میں کثرت ہے، جی، کثیر میں کثرت ہے، لیکن کوثر میں بہت زیادہ کثرت ہے، اور الکوثر میں اس سے زیادہ کثرت ہے۔ تو یہ کوثر ہے کیا، الکوثر ہے کیا؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے قلیل، قلیل، قلیل کی ضد ہے کثیر۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی انگلیوں پر شمار کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کس قدر علم عطا فرمایا، کس قدر تصرفات عطا فرمایا، کس قدر قوت عطا فرمایا، کتنا علم عطا فرمایا، ہم جانتے ہیں کتنا عطا فرمایا، کتنا عطا نہیں فرمایا۔ حضور کی شان کو اپنی عقل کے ترازو پر تولنے کی کوشش کرنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو اپنے عقل میں محدود کرنے کی کوشش کرنے والے، جو کہتے ہیں ہم جانتے ہیں اتنا دیا، اتنا نہیں دیا، اس قدر علم دیا، اس قدر علم نہیں دیا، مستقبل کا علم دیا لیکن علوم خمسہ عطا نہیں فرمائے۔ حضور نہیں جانتے علیاذ باللہ کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، حضور نہیں جانتے علیاذ باللہ کب بارش ہوگی، حضور نہیں جانتے علیاذ باللہ قیامت کب ہوگی۔ یہ دعویٰ کرنے والے لوگ وہ کہتے ہیں اتنا جانتے ہیں، اتنا نہیں جانتے، اس قدر علم رکھتے ہیں، اس قدر علم نہیں رکھتے، ہم جانتے ہیں کہ حضور کتنا جانتے ہیں۔ یہ ان کا دعویٰ، یہ دعویٰ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور کتنا جانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کیا تم حضور کے علم کو جان سکتے ہو، حضور کے علم کو سمجھ سکتے ہو؟ کیا یہ تمہارے لیے ممکن ہے؟ کھیتی میرے فلسفہ کی پکتی ہی نہیں، تدبیر سے تقدیر چمکتی ہی نہیں، ہر بار منہ کی کھاتی ہے لیکن پھر بھی یہ کیا وہ کیوں سے عقل تھکتی ہے۔ عقل یار ہے، سو بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ ملا نہ زاہد نہ حکیم۔ عشق بیچارہ، تو عشق کا مقام اور ہے، تو اور ذرا عقل والوں تک عشق والوں کا پیغام پہنچائے، تاکہ ذرا عقل والوں کو بھی سمجھ آئے کہ عشق والوں کی عقل کا مقام کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ عشق کے ذریعے جب انسان عقل کی حد بندیوں کا مشاہدہ کرتا ہے تو اسے عقل بہت تھوڑی سی لگتی ہے۔ بالکل ابھی سمجھ آئے گی یہ بات۔ ہاں کیسے؟ جو کہتے ہیں نا ہم جانتے ہیں کہ حضور کو کتنا علم دیا، کتنی قوت دی، کتنی طاقت دی، ہم جانتے ہیں، ان سے پوچھو کیا تم الکوثر کو سمجھ سکتے ہو؟ قلیل کی ضد ہے کثیر، کثیر کے بعد پھر اکثر، کثار، پھر کوثر، پھر الکوثر۔ الکوثر تو بہت بلند ہے، بہت زیادہ ہے، اس میں تو بہت زیادہ کثرت ہے۔ کیا تم اللہ کے قلیل کو سمجھ سکتے ہو؟ کیا تم اللہ کے قلیل کو سمجھ سکتے ہو کہ اللہ کے نزدیک قلیل کیا ہے، اللہ کا قلیل کیا ہے؟
اللہ ارشاد فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، محبوب فرما دیجئے اس ساری دنیا میں جو کچھ بھی ہے اللہ کے نزدیک قلیل ہے۔ جو شمار کرنا چاہتے ہیں نا اپنی انگلیوں پر، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم اللہ کے قلیل کو سمجھ سکتے ہو؟ اس پوری دنیا میں جو کچھ ہے کیا تم اسے اپنی انگلیوں پر شمار کر سکتے ہو؟ اس پوری دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کے نزدیک قلیل ہے۔ دنیا تو بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، میں کہتا ہوں کیا تم پورے ہندوستان کی اشیاء کو شمار کر سکتے ہو کہ پورے ہندوستان میں کیا ہے؟ ہندوستان تو بہت بڑا ہے، کیا تم اپنے فقط اس شہر کنوج کی اشیاء کو شمار کر سکتے ہو کہ شہر کنوج میں کیا کیا ہے؟ کیا تمہارے لیے ممکن ہے؟ کیا کوئی شمار کر سکتا ہے کہ اس کنوج میں پرندے کتنے ہیں، چیونٹیاں کتنی ہیں، مٹی کے ذرات کتنے ہیں، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں کتنی ہیں، گھاس کتنی ہے، درخت کتنے ہیں، نباتات کتنے ہیں، جمادات کتنے ہیں، حیوانات کتنے ہیں، درختوں پر پتے کتنے ہیں، زمین کے ذرات کتنے ہیں، ریت کتنی ہے، کیا تم اپنی انگلیوں پر شمار کر سکتے ہو؟ شمار نہیں کر سکتے۔ میں تو کہتا ہوں یہ تو وہ اشیاء ہیں جو نظر آتی ہیں۔ انسان کے جسم میں خلیے کتنے ہیں، اعصابی خلیے کتنے ہیں، انسان کے برین سیلز کتنے ہیں، کیا تم شمار کر سکتے ہو؟ ہر فرد کو کیا تم ہر انسان کو اپنی انگلی پر گن سکتے ہو؟ نہیں گن سکتے۔ کنوج تو بہت بڑا ہے، تم تو اپنے گھر میں مٹی کے ذرات کو شمار نہیں کر سکتے کہ تمہارے گھر میں مٹی کے ذرات کتنے ہیں۔ اگر تم اپنے گھر کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتے تو پورے کنوج کی اشیاء کو کیسے شمار کرو گے؟ جب تم پورے کنوج کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتے تو پورے ہندوستان کی اشیاء کو شمار کیسے کرو گے؟ جب تم پورے ہندوستان کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتے تو پورے بر صغیر کی اشیاء کو، پورے ایشیا کی اشیاء کو کیسے شمار کرو گے؟ جب تم پورے ایشیا کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتے تو پوری دنیا کی اشیاء کو شمار کیسے کرو گے؟ تم پوری دنیا کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتے، تم کہو گے یہ ناممکن ہے۔ تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اس پوری دنیا میں جو کچھ ہے وہ کوثر نہیں، الکوثر نہیں، وہ اللہ کے نزدیک قلیل ہے۔ کل متاع الدنیا قلیل، محبوب فرما دیجیے اس ساری دنیا میں جو کچھ ہے اللہ کے نزدیک قلیل ہے۔ جب تم اللہ کے قلیل کو شمار نہیں کر سکتے تو اللہ کے کثیر کو کیسے شمار کرو گے؟ جب تم اللہ کے کثیر کو شمار نہیں کر سکتے تو اللہ کے اکثر کو کیسے شمار کرو گے؟ جب تم اللہ کے اکثر کو شمار نہیں کر سکتے تو اللہ کے کثار کو کیا شمار کرو گے؟ جب تم اللہ کے کثار کو شمار نہیں کر سکتے تو اللہ کے کوثر کو کیا شمار کرو گے؟ جب تم اللہ کے کوثر کو شمار نہیں کر سکتے تو آمنہ کے لال کے الکوثر کو کیسے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہ ہم نے آپ کو قلیل نہیں عطا فرمایا، فقط کثیر نہیں عطا فرمایا، الکوثر عطا فرمایا۔ الکوثر دیکھیے امام مجاہد نے الکوثر کی تفسیر کی ہے۔ الکوثر کیا ہے؟ امام مجاہد کون ہے؟ یہ تابعی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے 10 مرتبہ الحمد سے والناس تک قرآن کریم کی تفسیر پڑھی۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کون ہیں؟ جنہیں کونین کے والد صلی اللہ علیہ وسلم نے فہم قرآن کے حوالے سے دعائیں دی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ڈائریکٹلی قرآن کی تفسیر پڑھی۔ حضور نے ابن عباس کو قرآن کریم کی تفسیر پڑھائی، ابن عباس نے امام مجاہد کو قرآن کریم کی تفسیر پڑھائی۔ اور ابن تیمیہ جیسا شخص کہتا ہے کہ اگر تمہیں قرآن کریم کی کسی آیت کے حوالے سے امام مجاہد کا قول مل جائے تو حسبک، تمہارے لیے کافی، تو تمہارے لیے کافی۔ یہ امام مجاہد الکوثر کی تفسیر کیسے کرتے ہیں؟ وہ کیا فرماتے ہیں؟ یاد رکھیے جب بھی میں کوئی قول پیش کروں، اہل علم حضرات بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں،
وہ جانتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجل کریم کا فرمان ہے، خارجیوں کے حوالے سے فرمایا ان القرآن حمال الاوجه، القرآن ذو وجوہ وحجت بجمیع وجوہہ، قرآن کریم کے ملٹیپل معنی ہوتے ہیں، آیات قرآنیہ کی بے شمار معنی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مفسر کسی ایک معنی کو بیان کرے التنسیص لا يدل على تخصیص، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ خاص ایک ہی معنی ہے اور باقی معانی ان کو بیان کرنا جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بے شمار معنی ہو سکتے ہیں اور ہر معنی درست ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ کسی نص کے خلاف نہ ہو، کسی مجمع علیہ مسئلہ کے خلاف نہ ہو۔ جب اس اصول کو ہم سمجھ چکے تو یاد رکھیں امام مجاہد رحمہ اللہ الکوثر کا ترجمہ کرتے ہیں۔ الکوثر کیا ہے؟ امام مجاہد فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اَيْ الْخَيْرَ كُلَّهُ۔ الکوثر کیا ہے؟ فرمایا الخیر کلہ، ہر خیر کا کل ہے۔ الکوثر کیا ہے؟ ہر خیر کا کل ہے، کسی خیر کا بعض نہیں، ہر خیر کا کل ہے الکوثر۔ دیکھیے یعنی جس چیز میں خیر ہے، جس چیز میں اچھائی ہے، جس چیز میں بھلائی ہے، جس چیز میں بہتری ہے، ہر خیر کا کل اللہ نے حضور کو عطا فرمایا، کسی خیر کا بعض عطا نہیں فرمایا، ہر خیر کا کل عطا فرمایا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں علم میں خیر ہے یا جہالت میں خیر ہے؟ ہاں؟ علم میں خیر ہے یا جہالت میں خیر ہے؟ علم میں خیر ہے نا۔ جب آپ اس بات کو تسلیم کر چکے کہ علم رکھنے میں خیر ہے، جہالت میں خیر نہیں، اور امام مجاہد جنہوں نے تفسیر قرآن کس سے پڑھی؟ ابن عباس سے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کس سے پڑھی؟ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فہم قرآن کا جو علم ابن عباس کو دیا، ابن عباس نے وہ علم امام مجاہد کو دیا، اور امام مجاہد فرماتے ہیں یعنی مشکات نبوت کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے جو فیض حضرت ابن عباس کے سینے کی جانب منتقل ہوا اور ان کے سینے سے امام مجاہد کے سینے میں منتقل ہوا، وہ امام مجاہد وہ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اَيْ الْخَيْرَ كُلَّهُ۔ کوثر کا معنی کیا ہے؟ ہر خیر کا کل، کسی خیر کا بعض نہیں، ہر خیر کا کل عطا فرمایا۔ اور آپ اس بات کو تسلیم کر چکے علم میں خیر ہے، جہالت میں خیر نہیں ہے۔ اب وہ جو کہتا ہے اللہ نے حضور کو بعض علوم غیبی عطا فرمائے، بعض عطا فرمائے، بعض نہیں عطا فرمائے، میں کہتا ہوں اگر میں کہتا تو میری بات کو دیوار پر مارتے۔ یہ امام مجاہد کی تفسیر ہے الخیر کلہ، اللہ نے اپنے حبیب کو ہر خیر کا کل عطا فرمایا۔ جب آپ تسلیم کر چکے کہ علم میں خیر ہے، جہالت میں خیر نہیں، تو ماننا پڑے گا اللہ نے اپنے حبیب کو بعض علوم نہیں کل علوم غیبی عطا فرمایا۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے الخیر کلہ، کتنا علم عطا فرمایا، کس قدر وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ پیارے تیرے رب کا تجھ پر فضل عظیم ہوا، کرم عظیم ہوا۔ یہ جو ماں ہے نا، اس کے عموم کی اتنی وسعت ہے، اس قدر وسیع ہے، کوئی مخصص نہیں ہے۔ لا یخصص الظنی، لا یخصص القطعی بالظنی۔ کچھ لوگ اپنی عقل کے ذریعے تخصیص کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں عقل بھی مخصص ہوتی ہے لیکن یہاں مخصص نہیں ہو سکتی۔ اس ماں کے افراد میں اس قدر وسعت ہے، کتنی وسعت ہے، عوام کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ معبود تیرے رب کا تجھ پر فضل عظیم ہوا، کرم عظیم ہوا، اور وہ کیا تھا کہ تیرے رب نے تجھے کائنات کے ذرے ذرے اور زمین کے چپے چپے کا علم عطا فرما دیا، شے کا علم عطا فرما، ہر شے کا علم عطا فرما۔ اب زیادہ یہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھتے، کتنا علم عطا فرمایا،
कितने तसल्लुफ़ात अता फरमाए, कितना मकाम अता फरमाया। आला हज़रत अलैहि रहमत ने इरशाद फरमाया ना, और कोई गैर दिखेगा तुमसे नहीं होगा, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो रू दरूद, तुम पे करो रू दरूद, तुम पे करो रू दरूद। काबे के बदरुद जाओ तुम पे करो रू दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करो रू दरूद। दिल करे ठंडा मेरा वो कफे पर चांद सा सीने पे रख दो जरा, तुम पे करो रू दरूद, तुम पे करो रू दरूद। हमने खता में न की तुमने अदा में न की कोई कमी सरवरा, तुम पे करो रू दरूद, तुम पे करो रू दरूद, तुम पे करो रू दरूद। क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पे फिदा, तुम पे करो रू दरूद। गंदे न तू निकम में कमी, गंदे निकम में कमी, मैं गेहूं कोड़ी के थी कौन हमें पालता, तुम पे करो रू दरूद, तुम पे करो रू दरूद, तुम पे करो रू सलाम, तुम पे करो रू दरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलक आला हज़रत ऐ अल खैर कुल्लहु, हर खैर का कुल अता फरमाए, हर खैर। अच्छा देखिए मुझे बताइए, अगर ये बिजली चली जाए अचानक यहाँ अंधेरा छा जाए तो इसमें खैर है? हाँ, अचानक ये लाइटें ऑफ हो जाए, यहाँ लाइटें ऑन हैं, नूर नजर आ रहा है, रोशनी नजर आ रही है, हर तरफ नूर है। ये उलमा के, ये सादात के नूरानी चेहरे तुम्हें नजर आ रहे रोशनी में, फिर भी शोर मचा रहे हो कि पीछे हट जाओ, हमें नजर नहीं आ रहा, हम इन बुजुर्गों की जियारत नहीं कर पा रहे, इन अकाबरीन उम्मत की जियारत नहीं कर पा रहे। इतनी रोशनी है और फिर इनके चेहरों की रोशनी भी देखें, इनकी चेहरों की जगमगाहट भी देखें, ऐसे नूरानी चेहरे हैं, लेकिन फिर भी तुमने शोर मचाया हुआ है। बैठो, हम जियारत करना चाहते हैं। अगर ये रोशनी खत्म हो जाए तो क्या खैर बचेगी? हाँ? पता चला तारीकी में खैर नहीं है, खैर किस में है? नूर में खैर है, नूर में खैर है। सुनिए का मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। देखिए मुझे ये महसूस ना हो कि मैं सहरा की रेत पर मोती निछावर कर रहा हूँ। ये जुमले बड़े अहम जुमले हैं, कदर करना इन जुमलों की। ये बातें लोहे दिल पर नक्श कर लेना। ये गौर अबगार बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ लगा है जो तुम्हारी झोलियों में डाल रहा हूँ, इसे दिल में नक्श कर लेना। जुमले इरसाल कर रहा हूँ, देखता हूँ कौन संभालता है इन्हें खाना इदराक में। मैं कहता हूँ इन्ना आतीना कल कौसर ऐ अल खैर कुल्लहु। तुमने कहा हुजूर बाज एतबारात से नूर है, बाज एतबारात से नूर नहीं है। हाँ हाँ, नूरे मानवी होंगे, नूरे हिदायत होंगे, नूरे हिस्सी नहीं है, जिस्मानी तौर पर नूर नहीं है। इन्ना आतीना कल कौसर ऐ अल खैर कुल्लहु। महबूब हमने आपको अल कौसर अता किया, यानी हर खैर का कुल अता किया, किसी खैर का बाज अता नहीं किया। आप खुद तस्लीम कर चुके, तारीकी में खैर नहीं, खैर है तो नूर में है, तो मानना पड़ेगा। हुजूर हर एतबार से नूर है, वो नूरे हिस्सी भी है, वो नूरे मानवी भी है। उनका जिस्म भी नूरानी, उनकी जात भी नूरानी, उनकी आंखें भी नूरानी, उनकी जुल्फें भी नूरानी, और उनके लब नूरानी, लबों पर तबस्सुम की खिलखिलाहट नूरानी, उनका चलना नूरानी, उनका बैठना नूरानी, उनका सोना नूरानी, उनका जागना नूरानी। वो आलमी खैरात के भी नूर, वो आलमी बेदारी के भी नूर, वो इस दुनिया के भी नूर, वो उस दुनिया के भी नूर। उनका कलाम नूर, उनकी खामोशी नूर, उनकी हर हर अदा नूर। उनका नूर होना तो हर कोई मानता है। हम क्यों ना कहें कि तेरी नस्ल पाक में है सच्चा सच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, साकबी दूल्हा, साकबी दूल्हा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो हर एतबार से नूर है, हर एतबार। क्यों मैं नहीं कहता, इमाम मुजाहिद कहते हैं। और इमाम मुजाहिद कौन है?
तुम्हारे बाबा जी कहते हैं, तुम्हारे बाबा जी कहते हैं, वो इब्ने तैमिया कहता है, उनका कौल में जाए तुम्हारे लिए काफी है। अल खैर कुल्लु, हर खैर का कुल। बताओ, मुझे बताओ, मोहताज होने में खैर है? मोहताजी में खैर है? या इख्तियारात में खैर है? बताओ, कबीह होने में खैर है या हसीन होने में खैर है? हुस्न में खैर है ना, तो मानना पड़ेगा तमाम हुस्न अता फरमा दिया, हर हुस्न अता फरमा दिया, हुस्न की हर किस्म अता फरमा दी। हाँ 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 हाँ। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम पर मदरसा कायम किया है हजरत ने। हजरत आयशा हुस्न मुस्तफा को बयान करती है। हुजूर के सारे जिस्म का हुस्न तो बहुत बुलंद वाला, बहुत अरफा वाला। अच्छा, हजरत आयशा से पहले हजरत मैमूना की बात सुनिए। हजरत मैमूना फरमाती हैं कि हज के अय्याम हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर बैठे हैं, मेरे वालिद मोहतरम कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसाइल पूछ रहे हैं और मुझ में हिम्मत नहीं थी। आका के चेहरे का हुस्न ऐसा था, मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं नजरें उठा के उनके हसीन चेहरे को देखूं। कहा मैंने नजरें झुकाई हुई थी और झुकी हुई नजरों से मैं आका के कदमैन मुबारकैन को देख रही थी, कदमैन को देख रही थी, और कदमैन भी पूरे नहीं, पांव की उंगलियों के पैरों को देख रही थी। कहा आका के कदमों के उंगलियों का हुस्न ऐसा था, एक मुद्दत हो गई अभी तक वो हुस्न मेरी आंखों से ओझल नहीं होता। अभी तक वो हुस्न, आका के पाँव की उंगलियां इतनी हसीन हैं, मुद्दत हो गई अभी तक वो नजारा आंखों से ओझल नहीं होता। मैं कहता हूँ ये तो उनके कदमों की उंगलियों का हुस्न है, एक मर्तबा देख ले सारी जिंदगी वो हुस्न आंखों से ओझल नहीं होता। तो बताओ ये उनके कदमों की उंगलियों का हुस्न है, उनके चेहरे के हुस्न का आलम क्या होगा? उनका चेहरा कितना हसीन होगा, उनके चेहरे के हुस्न का आलम क्या होगा? चेहरा कितना हसीन है, अरे चेहरा तो बहुत हसीन है। सईदा आयशा फरमाती है मैं तुम्हें आका के कान का हुस्न बयान करती हूँ। आका के कान कितने हसीन हैं, कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों का हुस्न क्या है? कहा रात के वक्त काले बादल छाए हुए हैं, रात के वक्त काले बादल छाए हुए हैं और काले बादलों के पीछे चांद सितारे चमकते धमकते नजर आ रहे हैं। कहा आका की काली जुल्फों को जब कोई पीछे से लटकता हुआ देखता तो उन लटकती हुई जुल्फों के पीछे आका के कान यूं हुस्न का नजारा पेश करते जैसे काले बादलों के पीछे चांद सितारे चमक रहे हैं। ये उनके चेहरे का हुस्न है। मैं सारा हुस्न तो क्या बयान करूं भाई, सारा हुस्न बयान करना मुमकिन ही नहीं। मैंने तो सिर्फ सर मुबारक के बालों से फकत पाँव की उंगलियों का सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़हर फूल, बदन फूल, सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। ये मेरे आका का हुस्न है, सर से कदम तक मेरे आका के हुस्न को देखो। दंदानो लबो जुल्फो रुखे शहके सिबाई है दुर्यादन लाल यमन मुश्के खतन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। तो हुस्न भी अता फरमाया तो कुल अता फरमाया, बाद हुस्न भी अता फरमाया, कुल अता फरमाया। अच्छा मैं क्या कह रहा था, इख्तियारात में खैर है या मोहताज होने में खैर? मुख्तार होने में खैर। मोहताजी में क्या खैर है? जो कहता है हुजूर को बाज इख्तियारात दिए गए, ना ना इन्ना आतैना कल कौसर ऐ अल खैर कुल्लहु, महबूब हमने आपको अल कौसर अता फरमाया, यानी हर खैर का कुल अता फरमाया। जब हर अक्लमंद शख्स से मानता है कि इख्तियारात में खैर है, मुख्तार होने में खैर है, तो मानना पड़ेगा मेरे आका मुख्तार कुल भी है। मेरे आका को अल्लाह ने तमाम इख्तियारात अता फरमाए। कैसे कैसे इख्तियारात फरमाए? वो उंगली उठाते हैं तो चांद के टुकड़े हो जाता है, वो हाथ उठाते हैं तो डूबा सूरज उफक पे फिर बुलंद हो जाता है। मेरे आका की इताअत ये चांद भी करता है, ये सितारे भी करते हैं, ये सूरज भी करता है। मेरे आका के इख्तियारात का आलम ये है
وہ چلتے ہیں تو دریاؤں کو روانی مل جاتی ہے، وہ ٹھہرتے ہیں تو پہاڑوں کو ٹھہراؤ مل جاتا ہے، انہیں غصہ آئے تو یہ آسمان سرخ ہو جائے، وہ مسکرائیں تو کلیوں کو مسکرانا آ جائے۔ مجھے کہنے دیجئے آمنہ کا لال آنکھیں بند کرے تو رات کو اندھیرا نہیں جائے، محمد عربی آنکھیں کھولے تو صبح کو سویرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات ہیں یہ میرے آقا کے، اور جب اعلیٰ حضرت نے آقا کے ان اختیارات کو سمجھا اور اس کلہو کے فلسفے کو سمجھا تو وہ بریلی کا کلندر وجد میں آ کے بریلی کا محدث کہتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، کہن زبا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جنہ میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھپن، پھپن میں دلہن، سزائے مہن، پیسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت۔ جنہ میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھپن، پھپن میں دلہن، سزائے مہن، پیسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ اور جب کل کی حقیقت پر غور کیا تو بریلی کا کلندر وجد میں آ کے کہتا ہے رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امانت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ الخیر کلہ، ای الخیر کلہ، ہاں جو کہتا ہے نا، جو کہتا ہے یہ فقط اشعار ہیں، شعر ہیں، میرے اعلیٰ حضرت کی ہر بات قرآن و سنت کی آیات پر مبنی ہے۔ بھائی جب آیات سے ثابت ہے تو یہ ہر ایک کو سمجھنے کیوں نہیں آتا؟ لوگ کیوں نہیں سمجھتے بھائی؟ ہر ایک کو سمجھ میں آ جانی چاہیے نا یہ بات۔ ہم بھی قرآن پیش کرتے ہیں، آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں، حضور کی تعلیمات کی روشنی میں تشریح کرتے ہیں، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اسلاف کے اجماعی عقائد کو بیان کرتے ہیں، سلف الصالحین کے نظریات کو پیش کرتے ہیں۔ کیا یہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا؟ کیا یہاں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں کی جاتی؟ کیا یہاں اس منہج پر اہل سنت کے اسٹیجوں پر تزکیہ نفس کے روحانی مراحل طے کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا جاتا؟ گناہوں سے بچنے کا پریکٹیکل میتھڈ نہیں سکھایا جاتا؟ کیا اعلیٰ حضرت کے ماننے والے نہیں سکھاتے؟ کیا غوث و خواجہ کے ماننے والے نہیں سکھاتے؟ ہر سٹیج پر سکھایا جاتا ہے، تربیت کی جاتی ہے، لوگوں کو گناہوں سے بچنے کے پریکٹیکل میتھڈ سکھائے جاتے ہیں۔ یہاں تو کیا برطانیہ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں وہ لوگ جو غیر مسلم تھے، ایتھسٹ تھے، کرسچنز تھے، یہودی تھے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے متعارف ہو کر، میرے خواجہ غریب نواز کی تعلیمات سے متعارف ہو کر، متاثر ہو کر آج وہ عشق مصطفیٰ کے ترانے لاپ رہے ہیں۔ قرآن کے بھی عالم ہیں، حضور کے فرمان کے بھی عالم ہیں۔ ہمارا پیغام کوئی محدود پیغام نہیں ہے۔ ہاں عطاء رسول فی الہند، خواجہ خواجگان، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جن کی وجہ سے آج دین اسلام کا پیغام ہم تک پہنچا۔ شرک کے فتوے لگانے والوں، اگر خواجہ غریب نواز نہ آتے تو آج مندروں میں بیٹھے گھنٹے کلمہ پڑھا ہے تم نے تو یہ خواجہ خواجگان کے میکڈائی تربیت کا فیض ہے کہ تم کسی غیر مسلم کے بھگوان کو نہیں پکار رہے، تم اللہ کو پکار رہے ہو، اللہ کے حبیب کو پکار رہے ہو۔ امت شرک نہیں ہے، یہ امت توحید ہے۔ ہم توحید والے ہیں، ہم شرک والے نہیں ہیں، ہمارا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ان سٹیجوں پر بیان کی جاتی ہیں۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اہل سنت کے سٹیجوں پر انگشت تنقید اٹھانے والے، زبان تان دراز کرنے والے، جو ان احکام کو سمجھ نہیں پاتے، اور میرا نادان عاشق حضور کا دیوانہ، وہ کہتے ہیں انہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے، انہیں حضور کا یہ مقام نظر کیوں نہیں آتا؟ ہاں کیوں نظر نہیں آتا؟ کیوں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی؟ یاد رکھو انہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ کیوں؟ کیونکہ جب نظریں بدلتی ہیں تو نظارے بدل جاتے ہیں۔ کیا سننے اپنے قیاس کر رہا ہوں؟ یہ دیکھنا پڑے گا کہ دیکھنے والا کون ہے۔ ہاں جب کوئی بدعقیدگی کی پستی میں بیٹھ کر دیکھتا ہے اس کا نظارہ اور ہوتا ہے،
اور جب کوئی عشق کی بلندی میں بیٹھ کر دیکھتا ہے اس کا نظارہ اور ہوتا ہے. ہاں اس کا دیکھنا اور ہوتا ہے, وہ اور چیز دیکھ رہا ہے. دیکھیے ایک شخص ایک کنویں میں بیٹھ کر, ہاں کنویں کی گہرائی میں بیٹھ کر اوپر دیکھتا ہے. اس سے پوچھو آسمان کتنا بڑا ہے, وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کنویں کے ڈھکن برابر ہے. اس سے پوچھو آسمان کتنا بڑا ہے, وہ کہے گا جتنا کنویں کا ڈھکن ہے اتنا آسمان. کیونکہ وہ پستی میں بیٹھ کر آسمان کو دیکھ رہا ہے. لیکن اس کنویں کے اوپر بیٹھ کر کوئی آسمان کو دیکھے گا اس کا نظارہ ہو, کیونکہ نظریں بدلتی ہیں تو نظارے بدل جاتے ہیں. وہ کہے گا ہر طرف آسمان نظر آ رہا. جو نیچے بیٹھا کہتا ہے یار میں بھی دو آنکھیں رکھتا ہوں, تو بھی دو آنکھیں رکھتا ہے, تو بھی اسی آسمان کو دیکھ رہا ہے, میں بھی اسی آسمان کو دیکھ رہا ہوں, مجھے تو کنویں کے ڈھکن برابر نظر آ رہا ہے. وہ عقل کا ڈھکن, وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا. یہ منہ اور مسور کی دال, اپنی حقیقت دیکھ, اپنی ریالٹی دیکھ, اپنا بیٹھنا دیکھ, اپنی جگہ دیکھ, اپنی حیثیت دیکھ, اپنا مقام دیکھ. تو کیا ہے مقابلہ اس سے کر رہا ہے جو بلندی پر بیٹھا ہے. تو کیا دیکھے گا جس نے قرآن کا علم نہیں پڑھا, حضور کی حدیث کا علم نہیں پڑھا, صوفیاء کے نقدائی تربیت سے محروم رہا, اسے کیا نظر آئے گا؟ لیکن جو خواجہ کی بارگاہ میں جاتا ہے, جو غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتا ہے, جو داتا علی حجویری کے نقدائی تربیت کا فیض یافتہ ہے, جو نظام الدین اولیاء کے نقدے سے عشق کی شراب پیتا ہے, اسے بھی سب کچھ نظر آ جاتا ہے, کیونکہ اس میں اسے اللہ نے بلندی عطا فرمائی ہے اولیاء کے قدموں کے صدقے. جھکتا ہے, جھکنا پڑتا ہے, جھکنا پڑتا ہے اولیاء کے قدموں میں. کیوں؟ کچھ قریب آ کر بھی دور رہتے ہیں, کچھ قریب آ کر بھی, کیونکہ انانیت ہے, نفس ہے. میں کہتا ہوں اگر اپنے مرشد کے قریب آئے ہو نا تو پھر دلوں کو دلوں سے ملانا پڑتا ہے. ہاں دلوں کو دلوں سے ملانا پڑتا ہے. کیوں؟ دل ملانا ضروری ہے, دل ملانا ضروری ہے. دل ملے گا تو بات بنے گی. نہ کوئی دل ملاتا ہے, نہ کوئی دل سے ملتا ہے, نہ کوئی دل ملاتا ہے, نہ کوئی دل سے ملتا ہے. کسی نے سچ کہا ہے دل بڑی مشکل سے, موٹے موٹے پیٹ راستے میں آ جاتے ہیں, لالچ آ جاتا ہے راستے میں, سینے کو سینے سے ملنے نہیں دیتا. پیٹ آ جاتے ہیں راستے میں, لالچ آ جاتا ہے, دولت آ جاتی ہے, مال آ جاتا ہے, شہرت آ جاتی ہے. انانیت کے بتوں کو پاش پاش کرنا آسان کام نہیں ہے, لیکن جو اپنے مرشد کے قدموں میں بیٹھ کے عشق اور معرفت کے خزانوں کو حاصل کرتا ہے, پھر اس کی بلندی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو اس سے پوچھو جو کنویں کی پستی میں بیٹھ کے آسمان کو دیکھے گا, اسے آسمان کنویں کے ڈھکن کے برابر نظر آئے گا. اور جو کنویں کے اوپر بیٹھ کے آسمان کو دیکھے گا اسے ہر طرف آسمان ہی نظر آئے گا. تو مجھے کہنے دیجئے جو بدعقیدگی کی بستی میں بیٹھ کے آقا کی عظمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا, وہ مقام مصطفیٰ کو سمجھ نہیں پائے گا. لیکن جو عقیدہ اہل سنت کی بلندی پر بیٹھ کے آقا کی عظمتوں کو دیکھے گا, اسے ہر طرف رحمت للعالمین کا نظارہ نظر آئے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رفعت مصطفیٰ. دیکھیے سمجھیے اس بات کو. دوپہر کے وقت, عین دوپہر کے وقت آپ سورج کو دیکھیں, لیکن کالا چشمہ پہن کے دیکھیں, انتہائی ڈارک گلاسز, انتہائی سیاہ گلاسز پہن کر, کالی اینکیں پہن کر, ڈارک گلاسز, شدید سیاہ گلاسز پہن کر تم دیکھیں, آپ دیکھیں سورج کو, تو کیا آپ کو سورج کا نور نظر آئے گا؟ سورج کی روشنی نظر آئے گی؟ نہیں. کیا نظر آئے گا؟ تمہیں سورج کی ٹکیا تو نظر آئے گی, لیکن سورج کا نور نظر نہیں آئے گا. اب کوئی کہے کہ سورج نور نہیں ہے, مجھے تو سورج کی ٹکیاں نظر آ رہی ہیں, ہم کہیں گے تیرا قصور نہیں ہے. یہ کالا رنگ بھی کیا اثر رکھتا ہے, جب آنکھوں پہ چڑھ جاتا ہے نا تو پھر نور نظر نہیں آتا. صدیق اکبر کی اینک لگا کے, مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عشق کی اینک لگا کے آقا کے حسن کو دیکھ, پھر تو نہیں کہے گا ہماری طرح ہے, پھر تو نہیں کہے گا کہ مجھے فقط جسم نظر آ رہا ہے. جس طرح کالی اینکیں پہننے والا سورج کو دیکھے اسے سورج کی ٹکیا نظر آتی ہے, نور نظر نہیں آتا. ایک اسی طرح جو گستاخی کی اینکیں پہن کے آقا کو دیکھے اسے اپنی طرح نظر آتے ہیں, لیکن جو صحابہ کی عشق کی اینک پہن کے اس نے مصطفیٰ کو دیکھے اسے پھر ہر طرف نور مصطفیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں. اسے پھر نور مصطفیٰ کو جلوے نظر آتے ہیں.
हाँ? लोग कहते हैं कि नजर क्यों नहीं आता, इन्हें क्यों नहीं समझ में आता, ये तो देखो कि देखने वाला कौन है। हाँ? इस पर मैंने एक शेर लिखा था कि एक नुक्ते ने कम ज़र्फ का अकीदा बदल दिया। एक नुक्ते ने कम ज़र्फ का अकीदा बदल दिया। एक नुक्ता देखें, एक होता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम उलूव, क्या है मकाम उलूव, बुलंद मकाम। अच्छा एक और बात आपको बता दूं, कुछ चीजों कुछ मखलूकात ऐसी होती हैं जिन्हें नूर नजर नहीं आता, उनका कसूर नहीं है। क्यों? कुछ चीजों को नूर नजर नहीं आता। कैसे? चमगादड़ को नूर नजर नहीं आता, हाँ? बैट्स को नूर नजर नहीं आता, उसे रोशनी नजर नहीं आती। रोशनी को देखते हैं तो आंखें चुंधिया जाती हैं। उल्लू को नूर नजर नहीं आता। क्या सुनिए आपने क्या अर्ज कर रहा है? हाँ? उल्लू को नूर नजर नहीं आता और वो कहे कि नूर है ही नहीं, क्योंकि उसे नजर नहीं आता। उल्लू को नूर, अब कुछ तहकीकात बताती है कि कुछ नजर आ जाता है, कुछ नजर आता है। हाँ? मैंने एक बयान किया तो एक शख्स ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, उल्लू को कुछ नजर आता है। मैंने कहा जितना उसे नजर आता है ना उतना तुम्हें भी नजर आता है। तुम कहते हैं नूर हिदायत है, नूर हकीकी नहीं है, नूर हिस्सी नहीं है। हम कहते हैं हाँ उल्लू की कैटेगरी में तुम आ ही जाते हो, तुम्हारा कसूर नहीं है। हाँ? क्योंकि उल्लू को नूर नजर नहीं आता। तो अगर कोई हमें नूर नजर नहीं आता तो ठीक है, हम समझते हैं क्यों नजर नहीं आता। तो इस पर मैंने एक शेर लिखा था कि एक नुक्ते ने कम ज़र्फ का अकीदा बदल दिया। एक नुक्ते का फर्क है, वह ना हम दुआ लिखते रहे, वो दवा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। एक नुक्ता है ना, महरम मुजरिम। हाँ? एक अपने कल वो बयान था मेरा वहाँ अलीगढ़, तो अब चूंकि मेरी पूरी तफसीर कुरान के लेक्चर्स यूके में हर हफ्ते बयानात होते हैं, तो सारे बयानात इंग्लिश में होते हैं। और जब हिंदुस्तान आता हूँ, पाकिस्तान आता हूँ, तो फिर वो जो है ना अल्फाज का इस्तेमाल वो रवानी जुबान में पैदा करने के लिए बड़ा वक्त लगता है। तो मैं कल वहाँ अलीगढ़ में बता रहा था, अभी मैं फॉर्म में आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, जब हिंदुस्तान का माहौल, फिर वहाँ पर ये मुश्किल होती है। मेरी पहली जुबान उर्दू नहीं है, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। वहाँ बयानात, आम गुफ्तगू, मजालिस में गैदरिंग, तफसीर कुरान, डेली लेक्चर्स, कम्युनिकेशन, डिबेट्स, सारा वो इंग्लिश में होता है। तरबियत की सारी नशिस्तें इंग्लिश में होती है। अच्छा जब फिर पाकिस्तान आना होता है तो उसमें फिर थोड़ा अंदाज बदलना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी मोहब्बत के लिए इतने तो आपको शेर समझ आते ही होंगे ना। हम दुआ लिखते रहे, हाँ? वो दवा पढ़ते रहे, हाँ? एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। एक नुक्ते का फर्क है। तो मैंने कहा कि एक नुक्ते ने कम ज़र्फ का अकीदा बदल दिया। एक उल्लू ने उलूव को गुलू समझ लिया, गुलू समझ लिया। उलूव और गुलू में एक ही नुक्ता है। हाँ? एक उल्लू ने उलूव को गुलू पढ़ लिया। तो ये है, उल्लू भी है, उल्लू भी है, गुलू भी है। तो ये है फर्क। इसलिए उन्हें नजर नहीं आता, इसलिए वो देख नहीं पाते। हम कहते हैं देखना चाहते हो तो फिर इश्क की आंखों की जरूरत है। और इश्क की आंखें, मोहब्बत की आंखें कैसे मिलती हैं? मेरे दोस्तों, सच्चा अकीदा भी चाहिए। सच्चा अकीदा, हकीकी अकीदा ये अहले सुन्नत व जमात। अकीदे में अगर जरा भी गड़बड़ हो गई तो फिर कुछ नजर नहीं आएगा। हाँ? इसलिए जिनके अकायद में फर्क है, कोई कहता है जिंदा है, कोई कहता है नहीं हयात नहीं है। सब अपने आप को हनफी भी कहते हैं, मुकल्लिद भी कहते हैं, इमाम आजम की तकलीद भी करते हैं। कुछ हयाती बन गए, कुछ ममाती बन गए, और टाइटल साथ। कोई कहते हैं कि कभी कभी मानने पे आ जाएं तो अपने पीर के लिए मान लेते हैं, हमारा पीर कब्र से वापस आ सकता है और अपने इख्तलाफात को ख़त्म करके हमारे मदरसे के इख्तलाफात को ख़त्म कर देता है। ना मानने पे आए तो हुजूर के लिए नहीं मानते। हाँ? और फिर सारे कहते हैं हम देखते हैं, पता चला देखा किसी ने नहीं है। हाँ? जिसने देखा है उसने कहा लम यअति नज़ीर कफ़ी नज़र, इसलिए तुमने खुद पैदा जाना, जब राज का ताज तोरे सरसो है, तुझको शहीद शवा जाना। अनफियत शिन व सखा का अतन है, देसु पाक है अब्र करुण। और फिर कहे अली ने पंजाब में बैठ के कहा मुखचंद बदर शाशानी है, बदचन के लाथ नूरानी है, काली जुल्फ दे आँख मस्तानी है, मखमूर आँखी की फिजा लड़ी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्योंकि हमारे
دیکھنے والے ہیں، زبانیں مختلف ہیں، لیکن بات ایک ہی ہے. ہاں جو عقیدہ پیش کر رہے ہیں وہ عقیدہ ایک ہے، عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے مجددین کے نظریات میں کوئی فرق نہیں ہے. جو عقیدہ گولنے کے مجدد پیر مہر علی کا ہے وہی عقیدہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہے. کسی نے کہا وہ چشتی ہیں، یہ قادری ہیں. اچھا پھر آپس میں لڑنے والے ہوتے ہیں وہ آپس میں. ہم کہتے ہیں اصول میں سارے ایک ہیں، عقیدے میں بعد والوں میں کوئی فرق ہے تو وہ اپنی باتیں وہ ہم نہیں کہتے، لیکن ہمارے اکابر ان سب کا عقیدہ ایک ہے، ان کے نظریات میں کوئی فرق نہیں. جو عقیدہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہے سیدنا صدیق اکبر کے متعلق وہی پیر مہر علی کا ہے، وہی پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کا ہے. جو عقیدہ اعلیٰ حضرت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے ہے اور مولا علی حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم کے متعلق ہے وہی عقیدہ پنجاب کے مہر علی کا ہے. فرق نہیں. کیوں؟ کیونکہ سب دیکھنے والے ہیں. ہاں یہ قرآن و سنت کو بھی پڑھتے ہیں، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں، لیکن جتنے مجمع علیہ اصولی مسائل ہیں ان تمام میں ایک ہیں. اسی لیے جو بات کرتے ہیں وہ بھی ایک ہے. وہ کہتے ہیں بس خامے خامے نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. اور یہ کہتے ہیں کتنے مہر علی کتنے تیری سنا کس پاک اکھیاں کتنے جا لڑی. ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، ایک ہی بات. تو کچھ لڑانے والوں نے کہا اعلیٰ حضرت نے پیر مہر علی شاہ کی نقل کی ہے، یہ آپس میں ملے ہیں. امام احمد رضا نے نقل کی ہے پیر مہر علی شاہ. ہاں اور اس طرف سے ایک آواز آئی نہیں پیر مہر علی شاہ رحمہ نے اعلیٰ حضرت کی نقل کی ہے. ہاں آپس میں لڑنے والے ہوتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ملے بھی یا نہیں ملے. ہاں پتہ نہیں ملاقات بھی کی یا نہیں کی. ملاقات بھی ثابت نہیں ہوتی، لیکن تم کہتے ہو اعلیٰ حضرت نے پیر مہر علی کو دیکھا اور ان کے کلام کی نقل کی. کوئی کہتا ہے پیر مہر علی نے امام احمد رضا کو دیکھا. میں کہتا ہوں نہیں، نہ اعلیٰ حضرت نے مہر علی کو دیکھا نہ مہر علی نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا. لیکن یہ بات تو ماننی پڑے گی دونوں مجددین نے مکین گنبد خضرا کو دیکھا. دیکھنے والے تمام زندہ باد اور متحد ہو جائیں. اصول میں سب ایک ہیں، ہمارے عقائد میں کوئی فرق نہیں. اور ذرا برابر بھی کوئی گڑبڑ کرے گا نا تو اس صلح کلی کو پھر ہم لگائیں گے ٹھیک ٹھاک طریقے سے. الحمدللہ یہ یہاں نہیں پوری دنیا میں ہماری جنگ ہے صلح کلیوں کے خلاف. الحمدللہ یہ ایسی چھپانے والی باتیں نہیں ہیں. الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہم بیان کرتے ہیں، اعلان بیان کرتے ہیں. ہاں یہ باتیں چھپاتے نہیں ہیں ہم. بھائی برطانیہ میں بیان کریں، امریکہ میں بیان کریں، پوری دنیا میں بیان کریں تو اپنوں میں کیوں نہیں بیان کریں گے؟ کوئی صلح کلی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں اجتناب کریں، بچتے رہیں اور اپنی اولاد کو بچاتے رہیں. یہی منہج ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا، یہی منہج ہے حضور تاج الشریعہ کا، ہمارے ہر اکابر کا یہی منہج ہے. یہی منہج ہے تمام مشائخ چشت اہل بہشت کا، یہی منہج ہے تمام سلسلہ عالیہ قادریہ کے بزرگوں کا، نقشبندیہ کے بزرگوں کا، سہروردیہ کے بزرگوں کا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں ایک اہم بات آپ کو بتا دیں. اب باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں، پتہ نہیں موضوع کیا تھا. ہاں یا دل کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں. یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں. یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں. یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں. دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں. ہاں کوئی بات نہیں ہوتی لیکن بے بات کی باتیں ہوتی ہیں. کوئی بات نہیں ہوتی لیکن بے بات کی باتیں ہوتی ہیں. اور جس بات میں کوئی بات نہ تھی اس بات میں اتنی بات بڑھی، جب بات پہ بات آ جاتی ہے تب بات کی باتیں بات پہ بات آ جاتی تو بات سے بات نکلی ہے. تو یہ بات بھی آپ کو بتا دوں وہ بات کیا ہے. بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جس بات کی شیخ حداد رحمہ اللہ نے ایک بڑا اہم اصول بیان کیا ہے، ایک بڑا اہم پرنسپل بیان کیا ہے، قاعدہ دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ نیچرلی مزاجن جذباتی لوگ ہوتے ہیں، بڑے غصے والے لوگ ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہ صوفیاء کی باتیں بڑی اہم باتیں ہیں. کہا وہ بد عقیدہ کا جب رد کرتے ہیں تو رد میں پھر گالیاں بھی دیں گے، جذبات میں آ کر عجیب عجیب جملے کہیں گے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ انہیں بد عقیدہ گمراہ لوگوں کے خلاف سخت زبان استعمال کرنے کے لیے ثواب ہو. یہ ضروری نہیں ہوتا. کیوں؟
ऐन मुमकिन है कि वो बंदा मिजाजन ही अपने अंदर सख्ती रखता है, उसका मिजाज ही ऐसा है, उसका टेम्परामेंट ही ऐसा है कि वो सख्त मिजाज है, तल्ख मिजाज है। तो जब वो गुमराह लोगों पर सख्त जुमले इस्तेमाल करता है उनके खिलाफ, तो मुमकिन है उसे उस सख्ती का सवाब न मिले। क्यों? कि जब वो सख्त जुमले इस्तेमाल कर रहा है तो मुमकिन है वो कि अल्लाह की रजा की खातिर न कर रहा है, उसके मिजाज में सख्ती है। जिस तरह वो गालियां देता है स्टेचू को, ऐन मुमकिन है घर में अपने बच्चों की जिंदगी भी हराम कर की हुई है, अपनी बीवी का जीना भी हराम किया हुआ है, घर में भी सख्ती का मुजाहरा करता है क्योंकि उसके मिजाज में सख्ती है। क्या उसकी सख्ती अल्लाह की रजा की खातिर है या दुनिया की खातिर? कभी कभी इंसान के मिजाज में आप सख्ती देखते हैं और वो बदअकीदा का रद्द भी करता है, लेकिन वो इसलिए नहीं करता कि अल्लाह राजी हो, वो इसलिए करता है कि उसके मिजाज में सख्ती है, उसकी आदत है गालियां देना। तो कहा जरूरी नहीं है कि उसके मिजाज की इस सख्ती की वजह से उसे सवाब मिले, कहा सवाब उस वक्त मिलेगा। और उसके लिए भी अपने इखलास को टेस्ट करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? अपने इखलास के मेयार को परखने के लिए, इखलास के तराजू पर अपने आमाल को तोलने के लिए मेयार दिया। मेयार क्या है? जो सख्त मिजाज शख्स है ना, जो बदअकीदा और गुमराह और मुब्तदीन और अहले बिदअत का रद्द करता है, जब अपनों की बारी आती है उनके साथ उसका मामला क्या है? क्यों? आप समझ रहे हैं शायद मैं क्या कर रहा हूं। कहा चूंकि नेचुरली मिजाज है वो सख्त मिजाज शख्स है, अब मिजाज में सख्ती है, तो जब मिजाज में सख्ती है तो अब उस सख्ती का इजहार करने में उसे क्या तकलीफ है? क्योंकि नेचुरली वो सख्ती है उसमें। कहा सवाब का पता उस वक्त चलेगा जब उसका मामला अहले सुन्नत के साथ होगा, अहले हक के साथ होगा। जब अहले हक के साथ बात करेगा ना, अब चूंकि मिजाज में सख्ती है, अब उसे अपना मिजाज बदलना पड़ेगा। और जब मिजाज में बदलने में, मिजाज को बदलने में जिस तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, उस तकलीफ को उसे सवाब है। अब आप समझे क्या कर रहा हूं कि मिजाज को बदल, दो बंदे बैठ मुंह हो जाए, आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, बैठ जाए, हाँ बस अब खामोशी से सुने। आप जी मुझे पता है भाई क्या कर सकते हैं, बैठ जाए भाई, बात सुने, बात सुने। मैं कहता हूं कि आपको स्टेज नजर आ रहा है ना, वहां से नजर आ रहा है, अगर नजर नहीं भी आ रहा, आवाज तो पहुंच रही है ना, हाँ आवाज तो पहुंच रही है ना। तो इतने अरसे से बुला रहे हैं, यहाँ आओ, 6 साल हो गए आपको दावत दे रहे हैं, अब बड़े शहरों में जाते हैं, क्योंकि हम छोटे इलाके में रहते हैं, आप नहीं आते। तो हमारा तो कोई ऐसा मिजाज नहीं है, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बुलाता है आते हैं, लेकिन तहम्मुल से सुने तो सही ना। अगर आपके दिल में मोहब्बत है तो दर्दमंदों से ना पूछो कि किधर बैठ गए, दर्दमंदों से ना पूछो कि किधर बैठ गए, उनकी मजलिस में गनीमत है जिधर बैठ गए। है गरज दीद से या काम तकल्लुफ से नहीं, खा इधर बैठ गए खा उधर बैठ गए। गरज दीद से या काम तकल्लुफ से नहीं, बिरार कीजिए, हाँ आवाज सुनिए, खा इधर बैठ गए खा उधर बैठ गए। ये बड़ी अहम बात है जो अब तक पहुंचाना चाहता हूं कि सख्त मिजाजी अगर गुस्ताख के साथ है सवाब मिलेगा। जाहिर है कि जो बदअकीदा का रद्द करेगा उसको उस रद्द का सवाब मिलेगा, ये जिहाद है। लेकिन अपने इखलास का टेस्ट करते रहो कि अल्लाह की रज़ा की खातिर है या नहीं। कहा टेस्ट करने का एक तरीका ये है कि जब अपनों से मुखातिब होगा ना, अहले सुन्नत से मुखातिब होगा, तो अब मिजाज में सख्ती है तो उस सख्ती को नरमी में तब्दील करने के लिए जिस दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा ना, उस दुश्वारी का उसे सवाब है, उस तकलीफ का उसे सवाब है। ये तो एक मिसाल है। दूसरी मिसाल क्या है? कुछ लोग हमारे पीर साहब बहुत प्यारे हैं, बड़े ही मोहब्बत करने वाले, इस कदर फरोतनी और इनकिसारी और आजिज़ी का पैकर है, हर एक के साथ प्यार से बात करते हैं, इतने मीठे हैं हमारे शेख, इस कदर मिठास है उनकी गुफ्तगू में। तो कहा क्या उसे उसकी मिठास का लाजमी तौर पर सवाब मिलेगा कि हर एक से प्यार से मिलता है, मोहब्बत से मिलता है? कहा जरूरी नहीं है। मुमकिन है कि नेचुरली उसके मिजाज में आजिज़ी हो, उसके मिजाज में मिठास हो। कहा उसके मिजाज की मिठास का हकीकी सवाब उसे मिलेगा जो नरमी से पेश आता है अल्लाह की रज़ा की बात।
کیونکہ حب بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے. ہاں حب بھی اللہ، محبت بھی ہماری اللہ کے لیے، ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے. کہا پتہ اس وقت چلے گا جب وہ نرم مزاج شخص گستاخوں کے سامنے ہوگا، بدعقیدہ کے سامنے ہوگا. اس وقت بھی پیر صاحب کہیں نہیں ہم سب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، سب کے ساتھ اسٹیج شیئر کر لیتے ہیں، ہم تو خواجہ خواجگان کے ماننے والے ہیں، انہوں نے پیغام محبت عام کیا تھا، ہم تو گستاخوں کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، بدعقیدہ سے بھی پیار کا اظہار کریں گے. کہا نہیں، اس کے مزاج میں نیچرلی نرمی ہے، لیکن وہ جو اپنوں کے ساتھ بھی نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے اس کے ثواب کا امتحان اس وقت دیا جائے گا جب بدعقیدہ کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس وقت اس نرم مزاج پیر صاحب کو اپنے مزاج کے خلاف جا کر بدعقیدہ کا رد کرے گا. پوری سزا میں یہ انسانی سائیکالوجی میں، نفسیات کے علم میں، یہ جو مزاج کا علم ہے نا، کچھ لوگ کھلیرک ہوتے ہیں، کچھ لوگ فریگمیٹک ہوتے ہیں، کچھ لوگ میلنکھولک ہوتے ہیں، کچھ لوگ سانگوین ہوتے ہیں. یہ انسان کے مزاج کی 4 قسمیں ہیں. ان 4 قسموں کے مطابق آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں. کچھ ہمارے لوگ جلالی ہوتے ہیں، بدعقیدہ کے سامنے جلال کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب اہل حق اہل سنت کے سامنے آتے ہیں تو اسی جلال کا اظہار ان کے سامنے بھی کرتے ہیں، ان کی بھی تحقیر کرتے ہیں، ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں. کہا ایسا بندہ اگر گستاخ کا رد کر رہا ہے تو اپنے آپ سے پوچھے کیا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے تھا تو پھر اسے ثواب ملے گا، اور اگر فقط دنیا کمانے کے لیے، اگر فقط چالت کمانے کے لیے کر رہا ہے تو اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا. اور ایک اسی طرح کچھ لوگ بڑے منکسر مزاج بنتے ہیں کہ ہم تو محبت کا پیغام عام کرنے والے ہیں. میں کہتا ہوں میں بھی تو چشتی ہوں نا بھائی، ہم بھی خواجہ خواجگان کے ماننے والے ہیں، ہم بھی چشتی ملنگ ہیں، ہم بھی خواجہ خواجگان کی عظمتوں کے ترانے اڑانے والے ہیں، لیکن عقیدے کے مسائل میں کبھی سمجھوتا نہیں کرتے، اپنوں سے پیار کرتے ہیں اور اغیار کو پھر منہ پر سناتے ہیں، ان کا رد کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے. میں کہتا ہوں اگر تمہارے شیخ میں عاجزی ہے، نرمی ہے، تو وہ نرمی اپنوں کے ساتھ رکھے، بدعقیدہ کے ساتھ گرمی کا مظاہرہ کرنا. اگر یہ اصول ہمیں سمجھ میں آ جائے تمام اہل حق مسلک اعلیٰ حضرت پر متحد ہو جائیں گے، تمام اہل حق مشرب خواجہ خواجگان پر متحد ہو جائیں گے. یہ بات سمجھ لیں، یہ بات ہر ایک کے لیے ہے، عوام اہل سنت کے لیے بھی ہے اور اکابرین علماء کے لیے بھی ہے. ہم اپنے آپ سے پوچھتے رہیں، بار بار اپنے آپ سے پوچھیں، نہ محاسبہ کریں کہ اگر رد کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کی خاطر. یہ اصول اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی گئی. ہاں میں کہہ رہا تھا کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم سب چاہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے، کیونکہ ہمارے بزرگ دیکھنے والے ہوتے ہیں. دیکھیں میں اب نوٹس بنا کے آیا تھا، نقطے لکھ کے آیا تھا، وہ وہیں رہ گئے، ابھی نقطے کھلے ہی نہیں یہاں کے، اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی گئی. میں سوچا تھا کچھ اہم پیغامات، لیکن میں آیا ہوں، میں نے تو تفسیر قرآن بیان کرنی تھی، لیکن آپ کے جذبات دیکھیں، آپ کا جذبہ عشق و محبت والا تھا، تو میں نے کہا چلو تفسیر قرآن اور عشق اور محبت کی یہ باتیں یہاں سے ہی انشاءاللہ کل جاری رہے گی. کل کی کانفرنس میں ایک ورد آپ کو حضور کے دیدار کا دیا جاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے، حضور کی زیارت کا طریقہ کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جس طرح ہمارے مجددین کو ملا، اس کا پہلا سٹیپ جو سب سے بڑا پریکٹیکل عمل ہے وہ ہمارے ملک کے شام کے ایک بزرگ کا ہے کہ ان کا مرید شیخ کے پاس جاتا ہے، عرض کرتا ہے شیخ آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. فرمایا رات کے وقت میرے گھر میں آ جا، ایک وظیفہ دوں گا. کہا کیسا وظیفہ؟ کہا آ جا، یہ ایک نرالا وظیفہ ہے، ایک انوکھا وظیفہ ہے. شیخ نے کھانے کا اہتمام کیا اور کھانے میں پانی بھی نہیں رکھا اور نمک بھی کھانے میں بہت زیادہ ڈال دیا، نمک بھی بہت زیادہ ڈال دیا اور پھر پانی بھی کھانے میں نہیں رکھا. اب وہ شیخ کے ادب میں، مرشد کے ادب میں، وہ کھانا کھا رہا ہے اور پھر پوچھتا بھی نہیں کہ پانی کیوں نہیں دیا. بہرحال جس مقصد کے لیے آیا تھا اس مقصد کے حوالے سے اپنے شیخ سے عرض کرتا ہے مرشد آپ نے فرمایا تھا کہ آقا کے دیدار کا وظیفہ دوں گا، تو وہ وظیفے کا کیا ہوا؟ تو مرشد نے فرمایا اب تو گھر چلا جا، یہی تیرے لیے وظیفہ ہے، ہاں ایک شرط ہے گھر جا کے پانی نہیں پینا اور فوراً سو جانا. اس نے کہا ٹھیک ہے. گھر چلا جاتا ہے، پانی نہیں پیتا، سو جاتا ہے، صبح بیدار ہوتا ہے، فجر کے وقت مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اے میرے شیخ، اے میرے مرشد، آپ نے فرمایا تھا آقا کے دیدار کا وظیفہ دیں گے، دیدار تو نہیں ہوا. مرشد فرماتے ہیں کہ بتا
کیا تو فوراً گھر چلا گیا تھا؟ فوراً چلا گیا تھا. پانی پیا؟ نہیں پیا. فوراً سو گیا تھا؟ فوراً سو گیا تھا. خواب میں کچھ نظر آیا؟ بہت نظر آیا. کیا نظر آیا؟ کہا جہاں آنکھ اٹھائی کنویں نظر آئے, دریا نظر آئے, سمندر نظر آئے, ہر طرف پانی ہی پانی نظر آیا. آپ نے فرمایا پھر یہی وظیفہ ہے, یہی ورد ہے کہ تیرے دل میں پانی کی سچی پیاس موجود تھی نا, سچی پیاس پانی کی موجود تھی نا, تو اگر پانی تیری سچی پیاس بجھانے کے لیے تیری خواب میں آ سکتا ہے تو آقا کے دیدار کی سچی پیاس اپنے دل میں پیدا کر. آمنہ کا لال کیوں نہیں آ سکتا؟ مدینے والے آقا کیوں نہیں آ سکتے؟ کنوج کی حسیناؤں کے چہرے دیکھنے کی بھی تمنا ہے. رات کو بالی ووڈ موویز بھی دیکھ رہے ہو اور پھر آؤ اور کہو کہ وظیفہ دو, آقا کا دیدار کریں. میں کہتا ہوں خانہ دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر کے دیکھ, آمنہ کے لال کے دیدار کی سچی طرف اپنے دل میں پیدا کر کے دیکھ. مدینے والا دیدار کرائے گا, آقا کا دیدار ہوگا, اور پھر جب دیدار ہوگا پھر ایک ہی آواز آئے گی, اب میری نگاہوں میں تجھتا نہیں کوئی, جیسا میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. اور مفتی اعظم نے کہا کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش ہے, روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. آج ارادہ کریں اس بزم میں, آج ہم ارادہ کریں ہم تزکیہ نفس کے مراحل طے کریں گے جو ہمارا تحریک میں پریکٹیکل میتھڈ ہے. گناہوں کے 7 دروازوں کو بند کرنے کا جو عملی طریقہ ہے. آنکھیں, یہ 7 دروازے انسان کے دل کے گرد, آنکھیں, زبان, کان, ہاتھ, پیٹ, شرمگاہ, پاؤں, ان 7 دروازوں پر, یہ 7 وہ گیٹس ہیں دل کے جن کے ذریعے اگر یہ دروازے کھلے رہیں تو شیطان زہر کے تیر دل میں پھینکتا ہے. انسان توبہ کرتا ہے ٹوٹ جاتی ہے, پھر کرتا ہے ٹوٹ جاتی ہے, پھر کرتا ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے انسان کہتا ہے یار اس توبہ پر استقامت حاصل کرنے کا امکان اس دور میں نہیں ہے. ہوتے ہوں گے بزرگ ماضی کے ادوار میں جو دل کو پاک کرتے تھے, لیکن یہ بس مولویوں کا رولہ ہے. لوگ کہتے ہیں لیکن بدنگاہی سے بچا نہیں جاتا, غیبت سے بچا نہیں جاتا. آنکھ کے گناہ ہو رہے ہیں, زبان کے گناہ ہو رہے ہیں, ہاتھوں کے گناہ ہو رہے ہیں. یار میں تو بار بار توبہ کر چکا لیکن توبہ ٹوٹ جاتی ہے. تو توبہ کو قائم رکھنے کا پریکٹیکل طریقہ جو ہمارے ہاں سکھایا جاتا ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. ایک ایک دروازے پر 40-40 دن محنت کریں. ایک مطلب جنرل توبہ کریں, سارے گناہوں سے, دل کے 7 دروازوں کے گناہوں سے توبہ کریں, اور پھر ہر دروازے پر آنکھ سے آغاز کریں. 40 دن آنکھ کا تزکیہ کریں. اگر 35 دن کے بعد, 30 دن کے بعد, یا 1 ہفتے کے بعد, یا 2 دنوں کے بعد آنکھ کا تزکیہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر 6 سزائیں ہیں, 6 روحانی سزائیں ہیں. درود شریف پڑھنا ہے, استغفار پڑھنا ہے, آنے والے دن کا روزہ رکھنا ہے, اپنی قیمتی چیز اللہ کی راہ میں دینی ہے تاکہ تکلیف ہو اور آئندہ پھر جو ہے بندہ وہ گناہ نہ کرے. اس پر ایسے ایسے برطانیہ میں ہمارے نوجوان ہیں جو کل غیر مسلم تھے, ایمان لائے. ایسے بھی واقعات ہیں کہ ایک نوجوان کی آنکھوں کا تزکیہ ٹوٹ گیا, اس نے 40,000 کی اپنی گاڑی, پسندیدہ مہنگی ترین 40,000 پاؤنڈ, یہاں کے 40 لاکھ روپے بنتے ہوں گے, گاڑی وہ اللہ کی راہ میں دے دی اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے. اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے کہ آنکھ میری آنکھ میں بدنگاہی کیوں کی. اسی طرح جب اپنے آپ کو, اپنے نفس کو سزائیں دیں گے نا, سزائیں مقرر کریں گے, تو پھر نیکسٹ ٹائم آئندہ جب نفس انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ پر کنٹرول ہوگا. آپ کہیں گے یار دنیا کا اتنا بڑا نقصان ہوا. اسی طرح اپنا پسندیدہ موبائل اللہ کی راہ میں دے دیں, اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دے دیں, سزا دیں, اپنے آپ کو سزا دینے کا عادی بنائیں. ایک ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے نا تو 4 رکعتیں لازمی پڑھیں. یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ 2 رکعتیں توبہ کی اور 2 شکرانے کی. اگر ہر نوجوان, ہر بھائی ہمارا, ہر بہن یہ پختہ ارادہ کر لے, آج کے بعد جب بھی گناہ ہوگا, گناہ کرنا نہیں ہے, ارادہ نہیں کرنا گناہ کا, اگر ہو گیا تو پھر کیا کریں گے, 4 رکعتیں لازمی پڑھیں گے. 2 رکعتیں کس کی, توبہ کی فوراً, اور 2 شکرانے کی کہ اللہ تو نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی. یاد رکھیں اگر شیطان آپ کو گناہ کی طرف غالب کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور آپ اگر گناہ نہ کریں تو شیطان کو تکلیف ہوگی, بہت تکلیف ہوگی. لیکن اگر آپ نے گناہ کر لیا اور اس کے بعد سچی توبہ کی اور شکر ادا کیا اللہ کا تو شیطان کو اور زیادہ تکلیف ہوگی. آپ کے گناہ کرنے پر, گناہ نہ کرنے پر شیطان کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن سچی توبہ اور سچی توبہ کے ساتھ جب آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے اور پھر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو, یہ شیطان کے لیے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. بہت تکلیف شیطان کو پہنچتی ہے. اور شیطان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اگر اس نے گناہ کر لیا تو یہ پھر مجھے سزا بھی دے گا.
یہ سزا دے گا، یہ سچی توبہ کرے گا، یہ شکرانے کے نفل پڑے گا۔ وہ ایک شخص کی فجر کی نماز قضا ہوگی تو پھر کیا کیا اس نے؟ 1 سال روزے رکھے، مسلسل 1 سال روزے رکھے۔ کیوں؟ وہ بیدار ہونا چاہتا تھا۔ شیطان نے میٹھی نیند سلا دیا، سو جا۔ جب آنکھ کھلی تو فجر کا وقت ہو چکا تھا، سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے 1 سال، وہ دن جن میں روزے نہیں رکھے جاتے ان کے علاوہ مسلسل 1 سال روزے رکھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اسے فجر میں بیدار کرنا آنے کے لیے اس کی فیملی ممبرس کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ اس وقت مسٹر شیطان خود آتا تھا، اٹھ جا فجر کی نماز ادا کر۔ کیوں؟ شیطان کو پتا تھا ایک روزہ، ایک نماز مس ہوئی اس کی تو 1 سال روزہ رکھا، ایک اور نماز اس کی قضا ہوگی تو پتہ نہیں کتنی مجھے سزائیں دے گا۔ تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے، بدنگاہی ہو جائے، گناہ ہو جائے، ڈرگ ایڈکشن پیدا ہو جائے، کوئی کرائم ہو جائے، ہم کہتے ہیں ہمارے لیے توبہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ وہ ایک مکہ مارتا ہے، آپ زمین پر گر جاتے ہیں، میں کہتا ہوں ایک مارے تو آپ اٹھ کھڑے ہوں اور اسے 10 مکے مارے۔ ایک گناہ کرائے تو آپ کہیں کہ میں 10 ڈرگ ایڈکٹس کو، 10 منشیات کے عادیوں کو توبہ کروں گا، ان کو دین کی دعوت دوں گا، 10 بے نمازیوں کو نمازی بناؤں گا، 10 والدین کے نافرمانوں کو فرما بردار بناؤں گا۔ تو ہوتا کون ہے مجھے گناہوں کی طرف مائل کرنے والا؟ تو نے مجھ سے گناہ کرایا، میں بدلہ لوں۔ تو میرے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ گناہوں سے بچنا میرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ میں نے کہا بس ایک عمل کر لے، آج کے بعد گناہ ہوا تو پختہ ارادہ کر لے تو 4 رکعتیں ضرور پڑے گا، 2 گناہ سے توبہ کی اور 2 شکرانے کی، کیونکہ شکرانے کے نفل جو ہے اس سے شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں میں اس پر عمل کروں گا۔ اس نے عمل کیا تو میرے پاس آیا کچھ عرصے کے بعد، میں نے کہا بتا اب کیا سلسلہ؟ تو کہتا تھا کہ گناہوں سے بچنا ناممکن ہے، تو نے تو وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا پہلے دن جب میں نے وعدہ کیا تھا، کیونکہ انسان کو جب شیطان قابو کر لیتا ہے، انسان سمجھتا ہے ٹیمپٹیشن سے، اٹریکشن سے، ورلڈلی اٹریکشن سے، دنیا کی محبت سے انسان بچ ہی نہیں پاتا، تو اس کا مزاج بھی ایسے بن گیا تھا کہ یہ ناممکن ہے، میں اب نا امید ہو چکا ہوں، مایوس ہو چکا ہوں، میرے لیے گناہوں سے پاک ہونا ممکن ہی نہیں ہے، رات کے وقت حرام دیکھتا ہوں، پورنوگرافی دیکھتا ہوں اور گناہوں کا ارتکاب کرتا ہوں، میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نماز پڑھوں گا، ناتخوان بھی بن جاؤں گا، لوگ مجھے عالم دین بھی کہیں گے، لوگ مجھے شیخ بھی کہیں گے، لیکن تنہائی میں گناہوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے لوگ احترام بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ کا ایک بہت بڑا عذاب انسان پر آتا ہے، انسان جتنے گناہ کرتا ہے دنیا میں لوگ اس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، یہ اللہ جل وعلا کا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے، کیونکہ پھر اس کا سب سے بڑا عذاب پھر وہ آخرت میں ہوتا ہے، اللہ اس کے عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح وقت گزرتا جاتا ہے، انسان کہتا ہے ٹھیک ہے یار جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اللہ جل وعلا کی خفیہ تدبیر سے ڈریں، اللہ جل وعلا کا جب عذاب نازل آتا ہے، جب موت آتی ہے تو پھر اس کے بعد پھر دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ زندگی انتہائی مختصر ہے۔ اس نوجوان کو یہ پیغام دیا، کچھ عرصے